ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ عقل ہماری پتہ نہیں انسان کو کیا ہو جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ انسان کو پتہ نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو مظلوم بن جاتا ہے، جب بیٹا ہوتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے۔ جب خود کا بیٹا ہو تو ظالم بن گیا کہ ہم 300 برات لائیں گے، 500 لائیں گے، اتنا جہیز لیں گے، اتنا کریں گے، ہم گھر اچھا دیکھ کے شادی کریں گے۔ اگر وہ گھر ٹپری والا ہے یا ہے نا جھپڑ پٹی کا ہے، ہم وہاں رشتہ نہیں بھیجیں گے، ہے نا۔ ہم کہاں بھیجیں گے؟ ہم بلڈنگوں والوں کے یہاں رشتہ بھیجیں گے، ہم اونچے رئیس دانوں کے یہاں رشتہ بھیجیں گے۔ قسم با خدا کی سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اپنے سے اونچے میں رشتہ نہ کرو، اپنے سے نیچے میں رشتہ نہ کرو، اپنی برابری پہ رشتہ کیا کرو، اپنی برابری پہ رشتہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی نہر میں، وہ ندی میں کود کر جان دے دی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن اے انسانو تم بھی بیٹی والے ہو، تمہارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، ہے نا۔ یہ جہیز لینا بند کرو، صرف پوسٹ کرنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی پہ عمل کر لو، قسم با خدا کی زندگی بن جائے گی، کسی کی بیٹی کی سانسیں بچ جائیں گی، کسی کی بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہ لو، اور اگر آپ رئیس ہیں، بہت بڑے پیسے والے ہیں نا۔ اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں دیکھیے، میں اس لیے سب باتیں کہہ رہا ہوں، یہ دل میں درد ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ دل میں درد ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور بتا یہ رہا تھا کہ اکثر جب ہمارے سماج میں شادیاں ہوتی ہیں تو جب بارات آنے والی ہوتی ہے تو آدمی جہیز جو ہے سجا دیتا ہوتا ہے نا، یہ ہمارے سماج میں ہے، جہیز لوگ سجا دیتے ہیں، محلے والے آئیں گے دیکھیں گے۔ نہیں، تم یہ غلط کرتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو جہیز سجاتے ہیں نا، یہ ظلم ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے، تم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، تم نے سجا دیا، لیکن اب دیکھنے والوں میں کوئی غریب بھی ہوگی، کوئی یتیم بھی ہوگی، کوئی بے سہارا بھی ہوگی، اس کے دل میں خیال آتا ہوگا کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے بھی اس طرح ودا کرتے، کاش میرے والد زندہ ہوتے مجھے بھی جہیز دیتے، ہے کہ نہیں؟ اس یتیم کے دل میں یہ خیال آیا تو تم جہیز اپنی بیٹی کو دے رہے ہو، ظلم ایک یتیم بیٹی پہ کر رہے ہو، ہے نا، ظلم ایک غریب بے سہارا پہ کر رہے ہو۔ جہیز سجاؤ نہیں، جو دینا ہے بند مٹھی پہ دے دو، اپنی بیٹی کی مدد بند مٹھی پہ دو نا۔ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ یا آپ نے دنیا کو دکھاوے کے لیے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے؟ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا ہے؟ اللہ اللہ کیا دیا ہے؟ ایک چکی ہے، ایک چکی ہے، مٹی کے برتن ہے، کھجور کی چھال ہے، میرے نبی نے یہ جہیز دیا ہے۔ اور میرے نبی نے شادی اس لڑکے سے کی۔ اچھا ایک بات اور ہے، لوگ امیر تو ڈھونڈتے ہیں، بیٹی امیر ہو، ہے نا، گھر والے مضبوط ہو، لیکن لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکا تلاش کرے تو صرف سروس مین نہ تلاش کرے، بھائی ان کو بھی تو چاہیے سروس مین نہ تلاش کریں، ورنہ آپ سروس مین تلاش کریں گی اور پھر آپ کسی کے ہاں رشتہ لے کے جائیں گی تو وہ تو پھر جہیز کی مانگ کرے گا نا، وہ جہیز کی مانگ کرے گا۔ رشتہ اس طرح نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا دار دیکھ کے آپ شادی مت کرو، آپ کسی کا حسن دیکھ کے شادی مت کرو، آپ کسی کی بلڈنگ دیکھ کر کے شادی مت، یہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، یہ دیکھ کر کے شادی نہ کرو۔ قسم با خدا کی آپ کسی غریب لڑکے سے، نیک ہونہار نیک انسان سے شادی کریں گے، پوری زندگی وہ آپ کی بیٹی کی تعریف کرے گا اور آپ کی تعریف کرتا رہے گا، پوری زندگی تعریف کرتا رہے گا۔ یہ میرا مشورہ تھا۔ تو بہر کیف سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ جب میرے نبی معراج سے واپس آئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی کو جبرائیل نے سفر کروایا، جنت دکھایا، دوزخ دکھایا، سب دکھایا، سب کچھ دکھایا۔ میرے نبی جب جہنم کے قریب پہنچے تو میرے نبی نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جن کی زبان کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیں، آپ کا بیٹا ہے، نوجوان ہے، اگر ایک بیٹا ہے تو پھر ماں باپ تو بڑی فکر کرتے ہیں اس اولاد کی،
ہے نا، دو ہیں، خیر جتنے بھی اللہ نے جس کو عطا کیا اپنی اولاد کی ہر کوئی فکر کرتا، لیکن ایک ہے تو کچھ زیادہ ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا چشم و چراغ ہے، اگر یہ نہ رہا تو میری نسل بند ہو جائے گی۔ اچھا، حالانکہ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کا سر کبھی جھکنے نہ دے۔ ایک چیز میں بتا دوں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز میں ان نوجوانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو لوگ چند دنوں کی محبت کے لیے زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ کیا ہے؟ جو چند دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں، کیا اس کی محبت ماں باپ کی محبت میں غالب آ گئی؟ ہمیں جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ پہ رکھا ہے، جس نے خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پہ سلایا ہے، ارے جس ماں نے تجھے اپنی چھاتی کا خون تجھے پلایا ہے، ارے جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے، جس ماں نے تجھے دنیا کے نظارے کرائے ہیں، ہمیں جس ماں نے تجھے طرز و تمیز سکھایا ہے، طریقہ ادب سکھایا ہے، کیا اس لڑکی کی محبت آج ماں کی محبت میں غالب آ گئی کہ تو ماں کی محبت کو بھول بیٹھا؟ ماں کے ہر طرز عمل کو بھلا دیا، باپ کو ٹھکرا دیا، میں گھر پہ نہیں رہوں گا، گھر چھوڑ کر کے بھگ جاؤں گا۔ قسم با خدا کی یاد رکھو، اگر مسلمانوں ماں باپ راضی نہیں، اگر ماں نے بد دعا کر دی تو پھر دنیا میں کسی بھی پیر و مرشد کے دروازے پہ جاؤ، قسم با خدا کی تمہیں فیض حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا فیض۔ پھر تم غریب نواز کی چوکھٹ پہ اپنا سر تم پٹکتے رہو پوری زندگی، تمہیں غریب نواز کے در سے تمہاری جھولی کبھی نہیں بھری جا سکتی ہے۔ اگر ماں باپ تم سے ناخوش ہیں تو تم کچھ بھی کر لو، تمہارا سجدہ بھی بیکار، تمہاری نماز بھی بیکار، تمہارا روزہ۔ یہ والدین انمول نعمت ہے، انمول نعمت ہے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے اتنی بڑی زندگی گزاری ہے، کیونکہ ابھی بیٹے نے تو 10-20 سال گزارا ہے نا، اس نے دنیا نہیں دیکھی، ماں باپ نے دنیا دیکھی ہے۔ ماں باپ جانتے ہیں میرا بیٹا گڑھے کی طرف جا رہا ہے، ماں باپ جانتے ہیں میرا بیٹا کنویں میں کود رہا ہے، ماں باپ جانتے ہیں میرا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھانے کی، اے بیٹا صحیح راستے پہ آ جا، ورنہ یاد رکھ زمانہ گزر جائے گا، ہم تو انتقال کر جائیں گے، لیکن زمانہ تجھے کیا پکار کے کہے گا؟ ہمیں یہ وہ نادان ہے جو مرتے مرتے اپنے باپ کو راضی نہیں کر پایا ہے۔ مر گیا باپ راضی نہیں کر پایا، ماں مر گئی راضی نہیں کر پایا۔ اولاد بنو، نیک بنو، صالح بنو، دنیا پکار کے کہے کہ جب مصطفیٰ کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا پکار کے کہے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ ماں باپ کے تعلق سے ایک بات یاد آ گئی ہے، کہہ دوں؟ دیکھیے، آپ نے تاریخ لی تھی 12 بجے تک، جو میری تاریخ تھی وہ تاریخ چینج ہے، اب میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، چاہے جب تک بولوں، جو آپ نے تاریخ لی تھی وہ نکل گئی ہے۔ 13 تاریخ تھی، 12 تھی نا، 13 تھی، وہ 13 نکل گئی، 14 تاریخ شروع ہے۔ اب مرضی میری ہے، میں جب تک بولوں، ہے نا۔ کچھ لوگ تو سوچ رہے ہیں ارے مولانا کہاں سے بیٹھ گیا، بہرحال جتنا لیٹ بیٹھا لوگے میں اتنا ہی لیٹ بولوں گا، جلدی بیٹھا دے تو میں جلدی بول جاتا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اور یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد گفتگو بھی ختم ہے، پریشان نہ ہو، میں فجر کی نماز یہاں نہیں پڑھاؤں گا، ہے نا۔ آپ سن لیں کہ ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے قسم با خدا کی اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر ہمارے گھر کی چھتوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا فیضان ہمیں ملتا ہے نا۔ میرے آقا فرماتے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سنو، ماں باپ کا اگر ذکر آیا ہے تو یہ بات سن لیں، اگر کسی انسان نے غریبی میں زندگی گزاری ہے، ہوتا ہے نا، اگر آپ کے ماں باپ، بھائی اس دور کو یاد کریں، ماں باپ نے غریبی میں کس طرح اپنے بچوں کو پالا ہے نا، کبھی کسی دوسرے کے یہاں نوکری کر کے، کسی کی کھیتی پہ کسانی کر کے، کسی کی غلامی کر کے، ہے نا، کس طرح اپنے بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیٹا بگڑ جائے تو پھر باپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کے رگوں پہ کس طرح خون بسایا ہے؟ یا تو ماں باپ سوچتے ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، حالانکہ کوئی ماں باپ کچھ کسر باقی نہیں رکھتے اپنے اولاد کو پالنے میں۔ آؤ مسلمانوں، میں بتاتا ہوں ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ دنیا کچھ بھی ہو جائے، سارے دنیا کے ولی بزرگ ایک طرف، میرے مصطفیٰ ایک طرف، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میرے نبی سے تو بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا نا،
میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا. آج عالم یہ ہے ماں باپ ناراض ہے اور بیٹا وارث دیوا کی چوکھٹ پہ سر پڑ رہا ہے. آج عالم یہ ہے ماں باپ سے بول نہیں رہا ہے. 3 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 3 ماہ ماں باپ سے جب بولتا ہے تو تانے مارتا ہے, بلند آواز سے بولتا ہے, زور سے چلاتا ہے. یاد رکھو کہ ماں باپ کے سامنے زور سے بولنے میں میرے رب کی لعنت برستی ہے. ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولا کرو, کیونکہ بچپنا اور ماں باپ کا بڑھاپا ایک ہوتا ہے. بڑھاپا اور بچپنا ایک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا, ہم نے تجھے ابھی جس طرح بنایا ہے ایک وقت آئے گا پھر تجھے اس طرح بنا دے گا. جس طرح تجھے ہم نے بچپن میں رکھا تھا, اب اس طرح ہم بڑھاپے میں بھی تجھے رکھیں گے. اب تمہاری عقل بچپن والی ہے, تمہاری عادت بچپن والی ہے. ہوتے ہیں نا کبھی کبھی بوڑھے لوگ ویسا کام کرتے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں, تو ان سے غصہ نہیں ہونا ہے, ان سے ناراض نہیں ہونا ہے, ان کی ہمت کو بڑھانا ہے. ابو آپ اچھا کرتے ہیں, والد محترم آپ بہتر کرتے ہیں. تو سنو, دنیا کہ آپ ماں باپ ناراض ہیں اور بیٹا پیر و مرشد کے یہاں جھاڑو لگا رہا ہے. ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا, اسی ہستی میں دیکھا ہے, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے ماں باپ سے اس کو ملا دے, لیکن ملا, لیکن اب جس کے نس میں وہی چیز ہو تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. جو ہمارا فرض تھا ہم نے کیا, ہم نے ملایا ایک بار, ہم مل گئے, پھر وہی چیز ہو گیا. بہرکیف مسلمانوں بتا یہ رہا تھا کہ اب میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا, اب میرے نبی سے بڑا تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا والا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہے کہ نہیں, میرے نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو اللہ اکبر مسلمانوں, تو کوئی انسان غریبی میں زندگی گزاری ہو, ہے نا, اور ماں باپ غربت میں زندگی گزاری ہو, ماں باپ انتقال کر گئے, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اب اتفاق سے اللہ اس بندے کو نواز دے, بے پناہ دولت, اس کے پاس بلڈنگ بھی ہے نا, اب سب کچھ ہے, تو وہ بیٹا کیا تمنا نہیں کرتا ہے, وہ بیٹا تمنا کیا کرتا ہے, سنیں, وہ بیٹا تمنا کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, انہوں نے میری غربت کو دیکھا تھا, آج زندہ ہوتے تو میرے گھریوں میں یہ خوشیوں کا چمن بھی دیکھتے. بیٹا تمنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, کاش آج زندہ ہوتے تو میرے ماں باپ میری اولاد کو بھی دیکھتے, ہے نا. انہوں نے چھپر پہ زندگی گزاری تھی, آج یہ بلڈنگ بھی دیکھتے. وہ سائیکل پہ انہوں نے سفر کیا تھا, آج میرے پاس موٹر کار ہے, وہ یہ بھی دیکھتے. تو ایک بیٹا تمنا کرتا ہے کاش آج میرے والد زندہ ہوتے. اللہ اکبر. تو سنو, ایسے ہی یہ عام انسان کی بات نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں امامت مصلی پر کھڑے ہیں, امامت کے لیے کھڑے ہیں. میرے نبی مصلی سے پیچھے کی طرف جب رخ کرتے ہیں, 60,000 صحابہ کا مجمع ہے, تو میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کوئی اور نہیں, نبیوں کا نبی ہے جس کے آنکھوں میں نمی ہے, میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے, انہوں نے بچپن ہی میں مجھے جدا کر دیا ہے, آج زندہ ہوتے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ مجھے طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کی ہے. میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھتے لوگوں نے تیرے بیٹے کو گالیاں دی ہے, وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھتے کہ غارِ حرا میں میں کتنا رویا ہوں, وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھتے, تو یہ بھی ساتھ میں دیکھتے کہ 60,000 صحابہ محمدی عربی کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے. میرے نبی تمنا کر رہے ہیں, اور میرے نبی کی تمنا دیکھو, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اور سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین, اس کے 20 نام ہے حدیث میں سورہ فاتحہ میں. اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں, سورہ شفا بھی کہتے ہیں, 20 نام ہے پہرے آتے ہے کہ نہیں, لیکن سورہ فاتحہ سے مشہور ہے. تو سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے یہ فرض ہے, نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. فرض چھوڑ دو تو نماز نہیں ہوتی ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. تو سورہ فاتحہ. اب میرے نبی کی بات سنو, ہمیں میرے نبی وہ ہے کہ نماز کے عالم میں جدھر رخ کرتے اللہ ادھر قبلہ بنا دیتا ہے. میرے نبی کی شان تو یہ ہے, وہ جدھر رخ کر دے اللہ ادھر قبلہ بنا دیتا ہے. تو میرے نبی کیا تمنا کرتے, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو 60,000 صحابہ کا مجمع بھی دیکھتے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا, میں مصلی امامت پہ ہوتا اور نماز پڑھا رہا ہوتا, اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور اسی درمیان میں اگر میری ماں آمنہ کمرے کے چلمن سے جھانک کر پکارتی, ابنی
मोहम्मद اے بیٹا ادھر آؤ، تو میرے نبی فرماتے ہیں اے زمانے والوں سنو، میں نماز توڑ دیتا، پہلے ماں کی آواز کو جا کر کے سنتا، میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے میں اپنی ماں کی بات کو جا کر کے سنتا۔